السلام علیکم. ہائی ڈیئر انگلش لرنرز, دس از نعیم جکھڑ. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اوپر. اکثر لوگوں کے نزدیک میں نے دیکھا ہے, اکثر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس ٹینس کو پک کرنا, لیکن یہ اس قدر مشکل نہیں. انشاءاللہ اگر آپ آج کی ویڈیو دیکھیں گے غور سے تو بالکل میں اس کو سمپلی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں. تو حسب دستور سب سے پہلے اس کی پہچان. ایسے فقرات ہوتے ہیں اردو میں جن کے آخر میں تا رہا تھا, تی رہی تھی, تے رہے تھے, یعنی کام کے اندر ایک تسلسل جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ اس ٹینس کو فرسٹ آف آل آپ ذہن میں رکھیں, پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس بھی کہتے ہیں اور پاسٹ پرفیکٹ پروگریسو ٹینس بھی کہتے ہیں. کنٹینیوس اور پروگریسو کا مطلب ہے کہ ایک ایسا کام جو جاری رہا. تو اٹ شوز دیٹ این ایکشن دیٹ اسٹارٹیڈ ان دا پاسٹ کنٹینیوڈ اپ انٹل another ٹائم ان پاسٹ. ایک ایسا کام جو ماضی میں شروع ہوا اور پھر ماضی میں ہی کچھ دیر تک جاری رہا, ان کا تعلق, ایسے فقرات کا تعلق پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس یا پروگریسو ٹینس سے ہوتا ہے. اب اس میں دو ایلیمنٹ ہیں جو اگر آپ یاد رکھیں تو آپ کے لیے شروع ہی سے آسانی پیدا ہو جائے گی. ایک تو پرفیکٹ کا ایلیمنٹ اور پھر کنٹینیوس کا ایلیمنٹ. تو ایک تو پھر ہیڈ کا استعمال آئے گا اور پھر کنٹینیوس کے لیے آئی این جی والا استعمال ہوگا. بیچ میں ہم لگائیں گے بن, ہیڈ بن اور آئی این جی والی فارم. اور آسانی اس میں یہ ہے کہ اس میں ہیو اور ہیز کی جھنجھٹ نہیں ہے, سب کے ساتھ ہیڈ ہی لگنا ہے. تو فارمولا جو اس کا وہ یہ ہے کہ سبجیکٹ کے بعد تمام جو پروناؤنز ہیں ان کے ساتھ ہیڈ بن کا استعمال ہوگا, پھر ورب کے ساتھ آئی این جی والی فارم لگے گی. جیسے ہم کہتے ہیں آئی ہیڈ بن واکنگ. جو آپ کے نگیٹو فقرے ہیں اس میں ہیڈ اور بن کے درمیان جو ہے وہ ناٹ لگے گا, اور یوزلی ہم اس کو ابریویٹ کر کے ہیڈنٹ بولیں گے, ہیڈنٹ بن. سو ہم کہہ سکتے ہیں شی ہیڈنٹ بن سلیپنگ, وہ سوتی نہیں رہی تھی. اور جو انٹراگیٹو فقرے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ ہیڈ شروع میں آ جائے گا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہیڈ یو بن ایٹنگ, کیا تم کھاتے رہے تھے. اور انٹراگیٹو نگیٹو میں ہیڈنٹ شروع میں آ جائے گا اور پھر پروناؤن اور بن اور لیونگ والی فارم, جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ہیڈنٹ دے بن لیونگ. اب ایک اس میں پوائنٹ ہے بڑا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی جتنے بھی پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز ہوتے ہیں, چاہے وہ پاسٹ میں ہوں, پریزنٹ میں ہو, فیوچر میں ہو, شاید ان میں سنس اور فار لگانا ضروری نہیں. سنس اور فار سب کے ساتھ لگانا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات, اکثر جو ہیں ہمارے جو طالب علم ہیں ان کے لیے بڑی دقت ہوتی ہے سنس کہاں لگانا ہے اور فار کہاں لگانا ہے. اس میں ایک باریک سی بات اگر آج سمجھ لیں تو یہ مسئلہ آپ کا ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. بھائی ہم نے فار وہاں لگانا ہے جہاں پیریڈ آف ٹائم ہے. پیریڈ آف ٹائم کیا ہوتا ہے؟ 2 گھنٹے, 4 مہینے, 100 سال, 1 صدی, یعنی کاؤنٹ ہوتا ہے. پیریڈ جو ہوتا ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. اور سنس ہم نے وہاں لگانا ہوتا ہے جو ریفر کرتا ہے اسپیسیفک پوائنٹ آف ٹائم. کس ٹائم کے کس پوائنٹ پہ, یعنی صبح کو, شام کو, رات کو, پچھلی صدی کو, ٹھیک ہے جی. یہ پوائنٹ آف ٹائم ہے, یعنی نقطۂ آغاز کی طرف جو ہے اشارہ ہوتا ہے. سو فار از یوزڈ فار اے پیریڈ آف ٹائم فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ. سنس از یوزڈ ٹو ریفر ٹو اے اسپیسیفک پوائنٹ آف ٹائم فرام دین ٹو ناؤ, یعنی کب سے اب تک. یہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اسپیسیفک پوائنٹ آف ٹائم. تو اب ہم اگر سنس اور فار کا استعمال لگانا ہے تو اس فارمولے کے اینڈ پہ لگائیں گے, جیسے ہم کہتے ہیں I had been walking since morning. She had been trying for 2 weeks. You hadn't been eating for long. Hadn't they been living here since 1970? تو اب یہ اس میں ہم نے سنس اور فار کا بھی استعمال لگا دیا. پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس یا پاسٹ پرفیکٹ پروگریسو ٹینس کے 5 استعمالات ہیں جن کو ذرا آپ غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یہ صرف ایک ہی سچویشن میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ یہ 5 سچویشن میں ایسے فقرات استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1, an action that had been happening in past with a certain pattern.
یعنی وہ جیسے ہم کہتے ہیں ریگولرلی ہو رہا ہے یا سلولی ہو رہا ہے یا فاسٹ طریقے سے ہو رہا ہے، یعنی وہ ایک پیٹرن ہے اس کا. مثال میں دیتا ہوں. I had been visiting him off and on. میں اسے آف اینڈ آن ملتا رہا. پیٹرن کیا ہے؟ آف اینڈ آن. They has been helping me regularly. They had been helping me regularly. وہ مجھے میری ریگولرلی مدد کرتے رہے ہیں. پیٹرن کیا ہے؟ ریگولرلی. نمبر 2, an action that has been happening and had a cause. ایک ایسا کام جو ہوتا رہا تھا اور اس کے پیچھے ایک کاز ہے، ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے. مثال کے طور پہ she was happy because she had been making a lot of money. اب she was happy پہلے والا حصہ جو وہ سمپل پیس میں آ گیا، اور because کے بعد cause ہے نا، اس کے بعد سبب ہے because she had been making a lot of money. تو سبب کیا ہے؟ making a lot of money. اب ہم آتے ہیں اس کے تیسرے استعمال کی طرف. تیسرا استعمال an action which started in past and continued happening. ایک ایسا کام جو ماضی میں شروع ہوا اور پھر ہوتا رہا. یہ نارملی جو اس کی پہچان ہے ٹینس کی، اور اس کی مثال یہ ہے it had been raining all week. سارا ویک جو ہے بارش ہوتی رہی تھی. اب دیکھیں all week، تو یہ کام ہے جو مسلسل ہوتا رہا. نمبر 4, an action in the past that had been happening before another action happened. ایسا کام ماضی میں جو ہوتا رہا تھا اس سے پہلے کہ کچھ اور کام ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اس سے ساتھ ایک اور کام ہو گیا، تب تک وہ کام ہوتا رہا تھا. مثال اس کی کیا ہے؟ she had been running this business before her husband took over. وہ اس بزنس کو چلاتی رہی تھی اس سے پہلے کہ اس کے خامند نے پھر اس کی باغ دوڑ سنبھال لی. اب دیکھیں نا، before her husband took over، اب اس کے خامند نے اس کی باغ دوڑ، تو وہ کام ہوتا رہا تھا کہ پھر ایک اور کام ہو گیا. her husband took over. نمبر 5, how long an action or activity been happening. اس ٹینس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک جو ایکٹیویٹی یا ایک کام جو ہے وہ کتنی دیر ہوتا رہا تھا ماضی میں. مثال کے طور پہ you had been performing well for last 3 months. you had been performing well for last 3 months. تم پچھلے 3 منتھ سے بہت زبردست پرفارم کرتے رہے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایکشن جو ہے جو 3 منتھس تک ہوتا رہا. تو یہاں سینس اور فار کی جو کا استعمال ایسے فقرات میں ہوتا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ جو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس یا پروگریسو ٹینس ہے اس کو آپ کے لیے انتہائی سادہ طریقے سے پیش کر دیا جائے. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس لیسن کو سمجھیں، جہاں ضرورت ہو اس کو دہرائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اینڈ انجوائے میکنگ سینٹینسز ان آل دا ٹینسز that are essential for learning English. I definitely wish you a wonderful day. Bye.